قرآن کریم میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد اور تمہیں ثابت قدم کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرنا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنی ذات کے لیے انہیں کچھ بھی پسند نہیں تھا، انہیں کوئی گالی دے دیتا، انہیں کوئی برا کہہ دیتا، نبی کو برا کہہ دیتا تو نبی کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر کسی نے دین کو برا کہا، شریعت کو برا کہا، قرآن کا مذاق اڑایا، اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھا، تو پھر نبی اور نبی کے صحابہ اس کا بدلہ لیتے تھے اور انتقام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بدری، بدری بولے تو جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے ان صحابہ کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں کی وجہ سے صبح کی جماعت سے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ کسی شخص کا نام لیا ہوگا جو نماز پڑھاتے ہوں گے۔ اب چونکہ صبح کی نماز میں لمبی قرات کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا جو ماحول ہے، اس وقت کا یہ جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ لمبی قرات بھی نمازیوں پر گرا گزرتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کب رکوع میں جائیں گے، کب اللہ اکبر کہیں گے، ہیں تو نماز کو، اچھا اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا نماز نمازیوں کے مطابق پڑھاؤ۔ اس میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو ملے گا، اس میں کوئی مجبور ہو سکتا ہے، کسی کو کہیں جانا ہو سکتا ہے، تو قرات اتنی کی جائے جس سے کہ نمازی آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ بہت لمبی قرات کرنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں کی وجہ سے صبح کی نماز وہ لمبی پڑھاتے ہیں اس لیے جماعت سے رہ جاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بعث کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصے میں کبھی نہ دیکھا جتنا غصہ اس دن دوران تقریر دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے کچھ نفرت پھیلانے والے ہیں، تم میں سے جو لوگوں کی جماعت کروائیں اسے چاہیے کہ مختصر کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، بچے اور کام کرنے والے لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا کہ ایک شخص صرف اس وجہ سے جماعت چھوڑتا ہے کہ بہت لمبی قرات کرتے، تو اتنی لمبی قرات کرنا کہ لوگوں پر گرا گزرنے لگے، یہ صحیح نہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اب میرا اپنا نظریہ، کسی کتاب سے نہیں، میرا اپنا نظریہ خود کا، وہ یہ ہے کوئی بھی کام نیکی والا جب تک دل سے ہوتا رہے کرو، اور جب دل کی جگہ جبر آ جائے پھر اس کام میں مزہ نہیں ہے۔ چاہے وہ نعت پڑھنا ہو، چاہے سلام پڑھنا ہو، اتنے لمبے دیر تک سلام پڑھتے رہنا کہ لوگ جو ہیں پھر ایسے ہی کہ ہاں اب کھڑا تو رہنا ہی نہیں۔ یہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے، میں اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، چونکہ جو دل کو پسند ہو وہاں تک تو طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر اچھا پن محسوس ہوگا اور دل سے کرے گا آدمی، اور جہاں کوئی چیز اس کے مزاج کے آگے نکل گئی
پھر اس میں وہ لطف اور مزہ نہیں رہتا۔ اب اس کی ایک مثال اور، مثال کے طور پر آپ کو دہلی کے اندر 10 مزاروں پہ حاضری دینی ہے ایک دن، تو پہلی جگہ آپ جائیں گے تو بڑے اطمینان سے پڑھیں گے، پھر دوسری جگہ بھی تھوڑا بہت اطمینان رہے گا، تیسری جگہ یہ ہوگا چلو فارملٹی کے لیے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، چوتھی جگہ بس فاتحہ پڑھی، جلدی سے سلام کیا کہ چلو وہاں چل رہے ہیں۔ آپ ایک مزار پہ جائیں، پھر جو آپ کو دلچسپی کے ساتھ وہاں دعا مانگیں گے، بیٹھیں گے، اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر معاملہ، قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی چیز ہو، جس میں دل مطمئن رہے اتنا کریں۔ جب جبر آ جائے تو پھر وہ ہو تو جاتا ہے مطلب وہ مزہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کچھ لوگ جن کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے پڑے رہتے ہیں، کھینچے رہتے ہیں، انہیں کوئی مطلب۔ مغرب کی نماز میں ہلکی قرات کا حکم ہے اور وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھے بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ اتنی لمبی لمبی دعا مانگتے ہیں کہ آدمی اکتا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کام وہ کرو جس کے اندر اطمینان رہے، سکون رہے، اور جب سکون ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم میں سے جو لوگوں کی جماعت کروائے اسے چاہیے کہ مختصر کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے اور بچے کام کرنے والے ہر طریقے کے لوگ موجود ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، میں نے ڈیوڑی کو باریک کپڑے سے ڈھک دیا تھا۔ سرکار آئے ہوں گے کہیں سے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ڈیوڑی کو ایک باریک کپڑے سے ڈھانپ دیا تھا۔ اچھا، اس کپڑے پر تصویر بنی ہوئی، جب اسے رسول اللہ نے دیکھا تو اس کو خراب کر بگاڑ دیا ہے نا، اور آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا، اور فرمایا عائشہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والے وجود وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تخلیق میں اس سے مقابلہ کریں۔ اب مقابلہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی تصویر بنا رہے ہیں، اس مجسمے کو بنا رہے ہیں، اس کو دیواروں میں مطلب جو ہے گندا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اگر جن لوگوں کو ہوگا تو وہ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق، اللہ کی تخلیق میں اس سے مقابلہ کرتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ نے بنائی ہے ویسی ہی چیز یہ لوگ بنانے کی کوشش۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا اس میں روح ڈالو، جان ڈالو، اور وہ جان نہیں ڈالتا۔ تو سرکار کا غصہ کس وجہ سے تھا؟ شریعت کے خلاف بات کی، اللہ کے دین کے لیے، چونکہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ جیسی ذات کے کام کو بگاڑ دیا اس تصویر کی وجہ سے۔ تو غصہ آئے دین کی وجہ سے آئے، شریعت کی وجہ سے آئے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ کو غصہ آنا چاہیے، اس لیے نہیں پڑھتا۔ کوئی حرام کھاتا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ کوئی اور شریعت کے خلاف شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ تو جہاں غصہ آنے والی بات ہے وہاں غصہ آنا چاہیے، اور جہاں غصے والی بات نہیں ہے وہاں آپ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں۔ آپ کو غصہ آتا ہی نہیں۔ عورتیں آپ کی بے پردہ
شادی بیاہ میں گھومتی پھر رہی ہے، پیٹھ کھلی ہوئی ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آنا، جبکہ غصہ آنا چاہیے آپ، شریعت کے خلاف ہے مگر غصہ نہیں آتا۔ غصہ کب آئے گا؟ کمزور۔ غصہ کس پہ آتا ہے؟ کمزور۔ اچھا، اپنے سے بڑے پر بھی غصہ نہیں آتا، کمزور پہ غصہ آتا ہے ہر آدمی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے خلاف کوئی عمل دیکھے اس پر آپ کو غصہ، وہاں غصہ کرنا آپ کا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ شریعت کے معاملے میں مداہنت سے کام نہ لیں، شریعت کے معاملے میں نرمی سے کام نہ لیں، شریعت کی بات ہو تو سختی کے ساتھ اس پر قائم رہیں تاکہ آپ کا دین مضبوط رہے، آپ کا عقیدہ مضبوط رہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ نے دین کی وجہ سے اپنے ماں باپوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا تھا، گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، مال و متاع، مکان، دکان سب چھوڑ دی تھی۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ دین پر سختی کے ساتھ قائم رہیں اور مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق